سورہ یوسف قرآن پاک کا 12 نمبر سورہ ہے اور 111 نمبر آیت سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ آیت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہے لام کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، قد کا معنی ہوتا ہے پھر بھی شک نہیں کرنا، کانا فی قصصہم کا معنی ہوتا ہے ان کے جو قصے ہیں نا، ان کی جو بات ہے، جو ان کے واقعات ہیں، عبرتن کا معنی ہوتا ہے ان میں سبق ہے، لِأُولِي الْأَلْبَابِ کا معنی ہے عقل والوں کے لیے، ان کی بات میں سبق ہے، ان کے پرانے قصوں میں صاحبان عقل کے لیے سبق ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، اگر کہیں ان کا قصہ، کوئی واقعہ، کوئی ان کی کہانی بیان ہو، خبردار اسے من گھڑت قصہ نہیں کہنا، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ، بلکہ ان کی باتیں تو پچھلی ساری باتوں کی تصدیق ہے، وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جو پچھلی کتابوں میں اختصار سے رہا نا، ہم نے قرآن میں اسے ڈیٹیل سے بیان کر دیا، وَہُدًى، اور ان کی باتوں میں ہدایت ہے، ان کے واقعات میں ہدایت ہے، ان کے قصوں میں ہدایت ہے، ان کی روایات میں ہدایت ہے، ان کی زندگی اگر تم بیان کرو تو اس میں ہدایت ہے، وَرَحْمَةً، اور تم ان کا نام بھی لو تو شک نہ کرنا، ہم رحمت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ان کی بات رحمت ہے، بات، گھر تیرا ہو بات ان کی ہو، شک نہ کرنا، اللہ ضمانت دیتا ہے رحمت کی۔ ان کی بات، کن کی؟ سورہ یوسف ہے، پیچھے 2 نبیوں کی باتیں ہیں، آیت سورہ یوسف کی آخری ہے، سارا قصہ یوسف بیان کرنے کے بعد کائنات کا خالق مصطفیٰ کی امت سے کہہ رہا ہے نبیوں کے ذکر میں سبق ہے، نبیوں کے ذکر میں ہدایت ہے، نبیوں کے ذکر میں رحمت ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ بات پیچھے 2 نبیوں کی ہے، اللہ نے تو یہ بھی نہیں فرمایا،
اللہ نے تو کمال ہی کر دیا. اللہ تو فرماتا ہے بات صرف نبیوں کی ہوتی تو میں یہ کہہ دیتا لقد کان فی قصص الانبیاء عبرۃ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. سرکار کی آمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آفتاب طریقت، ماہتاب شریعت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، فخر السادات، بے شک، سبحان اللہ. حضور قبلہ عالم. اب نام تو نہیں نہ لیے جاتے اس طرح، بے شک. روایتی انداز میں نام لے لوں میں بزرگوں کا، یہ بے ادبی سی لگتی ہے. آپ نے تشریف، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت ہو گئی اور باعث رحمت ہو گئی. سبحان اللہ. میں گزارش کیا کر رہا تھا جی، اللہ نے تو کمال کر دیا نا. اللہ نے تو یہ بھی نہیں نہ فرمایا کہ نبیوں کی بات ہونی چاہیے. اللہ تو فرماتا ہے تم ان کی بات کرو. کن کی بات کرو یار؟ اب ان تو کہو نا، بات کن کی کرو؟ ان کی بات کر لو. میں پھر گزارش کرتا ہوں یا اللہ اس میں نبیوں کی بات ہے. اللہ پاک فرماتا ہے دھیان سے پڑھ، کلے نبی تو نہیں ہے، وہ بچہ بھی تو ہے جس نے گواہی دی ہے. کلے نبی تو نہیں ہے اس سورہ میں، زلیخا بھی تو شامل ہے. آپ چپ رہتے ہیں یار. کلے نبی تو نہیں ہے نا اس سورہ میں، یعقوب کے 11 بیٹے بھی تو موجود ہیں نا. اچھا تو یا اللہ پھر اب کیا سمجھیں؟ فرمایا سمجھو بات صرف نبیوں پر نہیں ختم ہوتی، ان کی باتوں میں سبق ہے، عبرت ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے. نہیں مشکل ہے یار، چلنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ. میں دوبارہ گزارش کر رہا ہوں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ پاک مت شک نہیں کرنا، بات ان کی ہو تو سبق ہے، عبرت ہے عقل والوں کے لیے. عبرت ہے، لو جی ایک دفعہ پھر سارے کہیں عبرت ہے عقل والوں کے لیے. عبرت ہے. میں نے یہ شاہ جی کی بارگاہ میں پہلے ایک دو دفعہ اس آیت کو پہلے بھی پڑھا ہے. پریشان نہیں ہونا، اسے جب بھی پڑھیں نئی تقریر ہو جائے گی. ذہن میرا بدل گیا ہے اور انشاءاللہ اس میں سے مزید دیکھتے ہیں اور راز دیکھتے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے. بات کن کی ہے؟ پتہ نہیں وہ کون ہے. پہلے آپ اس بات پہ مجھے تسلی دیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ رحمت ہے ان کے ذکر سے. ایک دفعہ سارے بتاؤ، ان کے ذکر سے. 2 دفعہ اللہ فرمایا شک نہیں کرنا. کس بات پہ شک نہیں کرنا؟ کہ گھر تمہارا ہو، نام ان کا آ جائے، رحمت آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اچھا ان کے ذکر میں ہدایت ہے. اچھا تیسری بات کیا ہے؟ عبرت ہے. عبرت، تیسری بات کیا ہے؟ عبرت ہے. اچھا وہ کون ہے؟ فرمایا ذکر تو کرو ان کا. اچھا یا اللہ کرا کس کا ذکر کروانا چاہتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. چلو مریم کا ذکر شروع کرو. نہیں آگے چل سکتا. اللہ پاک فرما رہا ہے مریم کا ذکر شروع کرو. نہیں میں اینڈ تک دیکھ رہا ہوں، جب تک سارے بندے نہیں بولیں گے بات آگے نہیں چلے گی. اللہ پاک فرما رہا ہے مریم کا ذکر کرو. اچھا یا اللہ تو کیا ہوگا؟ فرمایا شک نہیں کرنا، عبرت بھی ہوگی، ہدایت بھی ہوگی،
رحمت بھی ہوگی. یا اللہ اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تمہیں عبرت ملی نہیں، تمہیں سبق ملا ہی نہیں. مولا سبق کیا ہے اس میں؟ فرمایا تمہیں اب تک نہیں ملا، تم مریم کے ذکر سے رحمت مان گئے ہو. اوئے ہوئے میں کیسے اگلا جملہ کہوں گا؟ اوئے تمہارے گھر میں اگر بات مریم کی ہو تو رحمت مان گئے ہو، بات اگر محمد کی بیٹی کی ہو پھر کیا سمجھتے ہو؟ آپ جیے نا جسے سمجھ آئیے بات کی. میں آپ کو سبحان اللہ کہہ دیتا ہوں نا، اور دعائیں دیتا ہوں آپ کو. جس کو سمجھ آ گئی ہے دب کے سبحان اللہ کہا کریں ذرا. اچھا یا اللہ کس کا ذکر کروانا چاہتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک بات عرض کروں. اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم سب چھوڑو میرا ہی ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو. تم کس کا ذکر کرو؟ اچھا مجھے سورہ اعراف سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، 7واں سورہ ہے، اور مجھے آخری آیت سورہ اعراف کی یاد آ رہی ہے. یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہے بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آ گئی ہے میرے سامنے. 205 نمبر آیت ہے جی، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آخری سے پہلی آیت ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَکُن مِنَ الْغَافِلِینَ. اللہ پاک مطلب میرے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہونا، میرے ذکر سے کبھی بھی غافل، اور میرا ذکر دل میں بھی کرو. اتنا آہستہ کرنا کہ تمہیں تمہاری آواز کانوں تک نہ آ سکے، اور میرا ذکر بابانگے دوہل بھی کرو. اتنا اونچی کرنا کہ ساری کائنات میرے ذکر سے گونج پڑے. ہاں میرا ذکر کرو، آہستہ بھی کرو، دل میں بھی کرو. ہم فقیر لوگ ہیں تو ہم اگر جب ذکر خفی کرتے ہیں نا تو ہم پہ objection لگاتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے. اور اگر نماز کے بعد اونچی پڑھنا شروع کر دیں تو پھر بھی کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے. تو اب میں دونوں کی دلیل دے رہا ہوں. دونوں میرے سامنے قرآن میں لکھے ہیں کہ اللہ کا ذکر آہستہ بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر اونچا بھی کرنا ہے. قیامت تک کے لیے میڈیکل سائنس نے بھی سبق دے دیا کہ جب بندہ اونچی آواز سے کوئی بات کرتا ہے تو اس کی آواز لہروں کے ساتھ چلتی 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 ریڈار کی لہروں پر سفر کرتی. جہاں دوسرا موبائل چل رہا ہوگا وہاں تک بھی اثر انداز ہو سکتی ہے. اور یہ آواز کے الفاظ جہاں جہاں سے گزرتے جائیں گے ساری فضا پاک ہوتی رہے گی. مجھے نہیں پتا میں سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا. کیا اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آئی؟ ادھر آپ نے اونچی آواز سے کہا اللہ، آنے والی نسلوں تک کی ہوا پاک ہو جائے گی. یہ ذکر جلی کا فیض ہوا. اب ذکر خفی کا بینیفٹ کیا ہے؟ انسان کے بند پنجرے میں ایک روح ہے. ٹھنڈا بولے ہو یارا، میں کیسے آگے چلوں؟ بند پنجرہ انسانی میں ایک روح ہے. اب گنبد جاں، ایک بند کنویں میں بندہ آواز دینا اللہ، سارے کنویں کی دیواروں سے ٹکرا کے آواز آتی ہے اللہ 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 اللہ. نہیں سمجھ نہیں آئی؟ جب بندہ دل میں ایک دفعہ کہتا ہے اللہ، انسان کے پورے وجود کے کنویں میں پھیلتا ہے اللہ اللہ. بھئی سمجھ آئیے آپ کو؟ ذکر کرو خدا کا، اللہ کا ذکر کرو. کس کا ذکر کرو؟ ہاں جی آؤ مل کر کریں. مجھے سورہ بقرہ میں ایک آیت یاد آئی. اللہ پاک ماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ
ما لم تکونوا تعلمون. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. دیکھیں میں سوچی سمجھی تقریر نہیں کر رہا. قبلہ شاہ جی آئے ہیں, میرا دماغ پلٹ گیا, میں کچھ بات کر رہا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کس منزل تک ہم جائیں گے. اللہ پاک بتا ہے فاذکروا اللہ, ذکر کرو میرا, کما علمکم, اس طرح ذکر کرنا جیسے میں بتاؤں. ما لم تکونوا تعلمون, میں بنانے والا ہوں تمہارا, مجھے پتا ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے. قبلہ میں سورہ بقرہ سے آیت پڑھ رہا ہوں نا جی, میں پھر پڑھ دیتا ہوں. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, اگر تم سکون میں ہو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو, کما علمکم, جیسے میں بتاؤں. نہیں چل سکتا ایسے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, اللہ کا ذکر کرو جیسے میں کہوں. ما لم تکونوا تعلمون, تمہیں پتہ ہی نہیں میرا ذکر ہوتا کیا ہے. اچھا چل یا اللہ, حاضر ہے تیری بارگاہ میں, ہم تیرا ذکر کرنا چاہتے ہیں. اب آرڈر لگا, کیسے کریں؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, نبی کا ذکر کرو. بہت ٹھنڈا بولیو, میں پھر کہہ رہا ہوں, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل, نبی کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, نبی کا ذکر کرو, نبی کا ذکر کرو, نبی کا ذکر کرو. یا اللہ, وہ پچھلی ساری آیتوں میں نے بتایا تھا تیرا ذکر کرنا ہے, اور تو نے کہا تھا میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے. اب بتا نا تیرا کیسے کرنا ہے. فرمایا تمہیں قرآن سن کر بھی نہیں سمجھ آئے, مجھے میری عزت و جلال کی قسم, نبی کا ذکر حقیقت میں خدا کا ذکر ہے. مجھے ایک دفعہ بتا دو میں نے کیا نتیجہ دیا ہے. نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. نہیں میں آگے چل سکتا. نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. مجھے بڑا مزہ آیا اس نتیجے کا. میں پھر کہنا چاہتا ہوں, نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے. اب گنتے آؤ. آدم کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, نوح کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, خلیل کا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اسماعیل کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اب گن لو نا یار, کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء جتنے بھی ہیں, ہر نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ہر نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ہر نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. میں اگلی آیت کیسے پڑھوں گا؟ ہر نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. یہ سورہ طلاق ہے, 65واں سورہ ہے, اور 10ویں اور 11ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا. ہر نبی کا ذکر میرا ذکر تھا, مصطفیٰ کا وجود میرا ذکر ہے. نبیوں کا ذکر خدا کا ذکر تھا, مصطفیٰ چلتا پھرتا اللہ کا ذکر ہے. اب سورہ طٰہٰ سے ایک آیت یاد آ رہی ہے, اگر آپ کہیں تو میں پڑھ دوں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اب جس نے میرے ذکر سے منہ کو پھیر لیا, اس کی معیشتاً ضنکا, اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. جس نے میرے ذکر سے منہ کو پھیرا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. جس نے میرے ذکر سے منہ کو پھیرا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. جس نے میرے ذکر سے منہ کو پھیرا. وَنَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, اور وہ محشر میں اندھا اٹھے گا.
آنکھیں رکھتا ہوا ہوگا لیکن نبی نہ ہوگا. مولا قصور کیا ہے؟ فرمایا میرے ذکر سے منہ کو پھیر لیا. آج اگر پاکستان میں معیشت کی برحالی یعنی بدحالی اور برا حال پایا جا رہا ہے تو غور کرنا پڑے گا. اللہ 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے جس نے محمد سے منہ کو پھیرا اس کی معیشت تباہ ہو جائے گی. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اور قرض و مرض اور ڈیموں کو رونے والوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد کی طرف منہ کر لو، نظام ٹھیک ہو جائے گا. پتہ چل رہا ہے جی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی کہاں سے کہاں آ گئے جی ہم پڑھتے ہو. دیکھیں میں نے ٹائم نوٹ کر لیا ہے، 12-13 منٹ پر آغاز ہو چکا تھا، لیکن اب اگلے 4:12-13 منٹ سے پہلے تو میں قرآن نہیں بند کرنے والا نا. آپ سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ذرا. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ ذکر ہی ان کا ذکر ایک دفعہ سارے اچھا یا اللہ یہ تو نبیوں کا ہے. فرمایا مریم تو نبی نہیں نا. ہاں دیکھیں میرے سامنے سورہ الکہف ہے، 18 نمبر سورہ ہے. میں 9 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، بالکل میری آنکھوں کے سامنے ابھی آ جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ جی میں اس آیت کو ادار کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. میری زندگی نے اگر وفا کی تو میں انشاءاللہ اس آیت پر باقاعدہ خطاب کروں گا. اللہ پاک ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کٹھے ہو کے بولو گے بات چلے گی. ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ پاک مطلب تم کیا سوچتے ہو کہ وہ جو غار والے ہیں اور وہ جو اصحاب کہف ہیں اور وہ جو کنویں والے ہیں کیا ہماری توحید کے لیے وہ کافی ہیں؟ اچھا میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر گیا. اللہ نے اس آیت مقدسہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کا ذکر سکھایا اور ولیوں کا ذکر کیا. یا اللہ تو کہہ رہا تھا میرا ذکر کرو. فرمایا چپ کرے، میرے ولیوں کا ذکر بھی میرا ذکر ہے. میرے ولیوں کا ذکر بھی میرا ذکر ہے. اب سبحان اللہ گھر جا کے کہہ لینا اگر موسیٰ کے ولیوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے تو پھر اگر غوث العظم کا ذکر کریں تو کیا ہوگا؟ بابا فرید کا ذکر کیا ہوگا؟ معین الدین کا ذکر کیا ہوگا؟ داتا علی حجویری کا ذکر کیا ہوگا؟ جی اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ. بات ان کی ہو تو عبرت ہے، بات ان کی ہو تو رحمت ہے، بات ان کی ہو تو ہدایت ہے. عبرت تو کسی خطرناک شے کو دیکھ کے ہوتی ہے. مولانا بزرگ عالم میرا سبق سن رہے ہیں. آدم کا ذکر کریں تو ہدایت ملنی چاہیے، رحمت بھی ملنی چاہیے. بات نو کی آ جائے تو رحمت ہونا ہدایت ہونا ہادی ہیں یہ. عبرت کیسے ہو گئی؟ اللہ پاک ہمیں ان میں سے جس کا بھی تم ذکر کرو گے اکیلا ان کا نہیں ہوگا. آدم کا کرو گے تو ساتھ شیطان بھی ہوگا. ٹھنڈا بولے ہو یار. موسیٰ کا کرو گے ساتھ فرعون بھی ہوگا. نمرود کا ابراہیم کا کرو گے ساتھ نمرود بھی ہوگا. مصطفیٰ کا کرو گے ابو جہل کا بھی ہوگا. حسین کا کرو گے یزید کا بھی ہوگا. تو مولا نہیں سمجھ سکے. فرمایا یزید کے سب نام سے عبرت لے لینا، حسین سے رحمت لے لینا اور ہدایت لے لینا. اچھا ایک منٹ ٹھہرنا ذرا، ایک منٹ ٹھہرنا.